یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی، جھولی پھیلا دی. زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کوٹھی میں مرے گا، کوئی بنگلے میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے تیرے مقدر پہ تو آخری ساتھ حضور کی رحمت والی جھولی میں ٹور رہا ہے. اور یوں لکھا ہے کہ جو ہوش پڑا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا تھا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا. اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو. تمنا مختصر کی ہے مگر تمہید کو نہ دی. کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں. رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں. ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، شریف کا ادب نہیں. اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور جس کے پسینے کی خوشبو میں دو جہان کا اسے قربان کر دے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی. آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے. جیسے کلمہ چوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں. تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا. وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں. جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، وہاں کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا. فرمایا کیا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. جس قسم میں تیرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک ٹیڑھا رکھ دیا. حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے. ایسے کامیاب لوگ تھے. عشق تھا نا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت آئے، تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟
تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر خار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ، لوگ کہنے لگے دادی راجا کدھر چلی ہے؟ او بھائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے بھائی کا بیٹی کا شوہر کا خیال آیا، اسی میدان میں اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا، کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسی ہے یہی لب پر سوال آیا، ہر ایک جگہ سے علماء میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ اور پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے، ایک ایک کو کہتی ہے اور قافلے والوں اور لشکر والوں اور مدینے والوں اور مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کی کائنات نے حد دکھائی ہے۔ عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برابری چلی جائے پرواہ نہیں، اور قربان جاؤں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتے دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ اور ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، فوق خداب مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان۔ یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ اس وقت سے پناہ مانگا، اتنے حالات بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے، شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا۔ کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں، کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر، مگر کہاں ہے، بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے، اور دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھے گا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا؟ اچھا اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو، اللہ نے جلدی ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بیٹھو۔ کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی، اس مائی والا جذبہ
پانی پلاتا تھا، ہمارا کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ. 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے. گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے. بلکہ آپ نے ایک موقع میں منع فرمایا، ہمارا تجھا جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، میرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تھی. مربتی کیا کرتی تھی صحابہ کرام. بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی خدمت کروں گی. 13 زخم کھائے ہیں 13. پتا ہے 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی. ہمارا موت تیری شہادت والی ہوگی. اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا شوق صحابہ کرام کرتے. عمارہ تھا، پانی لاؤ بھائی، تو سر پہ چھو کر رہا ہے، چھایا کرو بھائی، بوڑھی اماں ہے. کہنے لگی ارے چھایا والا مت بناؤ، پانی وانی مت لاؤ، چلو. کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ. وہ جو خبر اڑ گئی تھی نا کہ حضور شہید ہو گئے، کیسے جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں میں پانی نہیں پیتی، میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آج ہم مسلمان ذرا برابر بھی بدلنے کو تیار نہیں. تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان عرض کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی، عظمت نبی، یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو، نہ بادشاہ کی ہو، نہ گورنر کی ہو، نہ دولت کی ہو، نہ سونے چاندی کی ہو. لوگوں یہ فتوے تقوی والی بات نہیں. ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے دل میں حضور کی قدر زیادہ ہے یا سونے کی قدر زیادہ ہے؟ میرے دل میں تخت و تاج کی قدر زیادہ ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی قدر میرے دل میں زیادہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے. کبھی سوچتے وقت تو نے ٹھنڈے سانس کبھی نہ مارے کہ یار میری 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، مجھے ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، ایک دن بھی زیارت نہیں ہوئی، کبھی تو نے ٹھنڈے سانس نہیں مارے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور حضور کی تابع داری اتنی کرو کہ میدان حشر میں آپ خود بلائیں، آجا تو میرا ہے میں تیرا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.